یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ ہم نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، اس کی فرضیت کی وجہ کیا ہے۔ کیا کوئی ظاہری وجہ ہے کہ معیشت کے طور پر ایک مہینہ ایسا ہو کہ کم کھائیں پئیں تاکہ ہمارا سال کا بجٹ ٹھیک رہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ بہت سے بے وقوف لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں چونکہ غربت تھی، آپ نے روزے کا کہہ دیا بھی تاکہ کھانے پینے کی جو کمی ہے اس طریقے پر پوری کر لی جائے کہ ایک مہینہ کم کھایا پیا جائے۔ یہ عقل سے انہوں نے اپنی عقل سے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک باطنی وجہ ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی آئے، گناہ تم سے چھوٹے، ایک ایسا مہینہ ہو جو انسان پاکی میں گزارے۔ اور جب تقوی آتا ہے تو اللہ اپنی دوستی کا دروازہ اس شخص پر کھول دیتا ہے۔ اللہ کی دوستی تقوی پر موقوف ہے۔ آدمی جب تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچنے لگتا ہے، تو بس دروازہ دوستی کا کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں کب دوست بنوں یا میں اللہ کا دوست ہوں یا نہیں، تو یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں گناہ اگر کم ہوتے جا رہے ہیں تو وہ دوستی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ عجیب ہے، گناہوں سے بچنا دوستی کی جانب بڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح خود غیب میں ہے اس طرح اس کے راستے بھی نظر نہیں آتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آئے گی کہ آپ کو نظر آئے گی اس راستے در یہاں سے آپ جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، معلوم یہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے دوستوں میں اب شامل ہونے والا ہے یا شامل ہو رہا ہے، تو لعلکم تتقون کہہ کر اللہ نے مقصد بیان کیا ہے کہ روزہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے خزانوں میں وہ کمی آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے تو اتنے ہیں کہ ختم بھی نہیں ہو پاتے۔ آپ جائیں صبح سے شام تک دکانیں بھری پڑی ہیں رزق سے، حالانکہ سورج ہر آدمی لے کے جا رہا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتے۔ اگر ختم ہوتے تو ہمیں بازار میں کچھ نہ ملتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں مال اٹھا لیں پھر بھی پیچھے سے مال آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک باطنی وجہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی آ جائے، کیونکہ جب انسان کو تقوی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ دو چیزیں، ایک شیطان سے بچنا اور ایک نفس سے بچنا۔ تو شیطان تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ شیخ فرماتے تھے وہ بڑا کتا ہے، اب بڑے کتے سے کون لڑے گا، لہذا اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا علاج میں کر دوں گا۔ صفدت الشیاطین و مرضت الجن، فرمایا کہ شیاطین، کیونکہ شیطان ایک بڑا ہے، پھر آگے اس کے بے شمار چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں جو اس کے زیر سایہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو باندھنا، اور سرکت جنات کو، کیونکہ جو سرکت جنات ہے، کافر جنات، یہ بھی شیطانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، یاد رکھو۔ جس طرح کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف وہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں بہت سے بدمعاش اور نالائق گدھے ان کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کرتے ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال جو سراج الدولہ جس نے منافقت کی تھی، میر جعفر، اور میر صادق جو ہے نا وہ یہاں تھا ٹیپو سلطان کے ساتھ، تو اس نے کہا تھا جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن، نہ ان کا کوئی دین تھا، نہ ان کی کوئی وطن تھا، نہ ان کی کوئی ملت تھی، نہ ان کا کوئی دین تھا، انہوں نے
انگریزوں کے ساتھ مل کر جاسوسی کی، حالانکہ وزیر تھے، بڑے تھے، اور دو بہت بڑے ستون عالم اسلام کے اور ہندوستان کے جو انگریز کو ناکو چنے جنہوں نے چبا دیے تھے، لیکن وہ ستون گر گئے تو دلی پہنچ گیا۔ یہ اسی طریقے پر جنات میں بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو شیاطین کی مدد کرتا ہے۔ شیطان ایک الگ قسم ہے تو یہ بھی جنات میں سے، لیکن ایک الگ قسم ہے، بدماشوں کی ایک الگ قسم ہے۔ یہ تو بہت بڑا بدماش، کو ہدایت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ایک کے اوپر ایک شیطان مسلط ہے، موت تک مسلط رہتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ پر بھی؟ کہا آپ پر، مجھ پر بھی مسلط کیا تھا، ولیکن اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی جس کو مقرر کیا تھا وہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، بھئی یہ ایک جگہ ملتی ہے مسلمان ہونے کی، شیطان کے مسلمان ہونے کی، یہ ایک قسم ہے، مستقل قسم ہے۔ جنات کی بہت سی قسمیں، جیسے انسانوں میں قسمیں، کوئی افریقی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی یورپی ہے، کوئی مختلف۔ اسی طرح ان میں بھی بہت سی قسمیں۔ دیو ایک قسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پکڑ لیا نماز میں، فریت من الجن، یہ فریت تھا، یہ الگ قسم ہے۔ دیو تھا، دیو یہ الگ قسم ہے۔ پریاں یہ بھی جنات، یہ الگ قسم ہے۔ عام جنات وہ الگ قسم ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بہت سی قسمیں۔ تو شیاطین بھی جنات میں سے ہیں، لیکن یہ الگ قسم ہے جن کو ہدایت نہیں ہوتی، بالکل پکی ٹکی مورے لگے ہوئے۔ تو مردۃ الجن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کو میں قابو کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو سمندر میں زنجیروں میں باندھ کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صفت الشیاطین مردۃ الجن۔ اب نفس رہ جاتا ہے انسان کے اندر جو بدماش بیٹھا، یہ ہے، اس کا علاج روزے سے کر دیا۔ چنانچہ روزہ دن میں بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں رات کو جاگنا پڑتا ہے، سحری کے لیے جلدی اٹھتے ہو، تراویح دیر تک تمہیں پڑھتے ہو، قلت نیند، قلت طعام اور قلت کلام خود ہی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوکا ہو، تو کسی سے گپ شپ مارنے کو بھی دل نہیں جاتا، بس اس سے اس نفس کا علاج ہو جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، لعلکم تتقون۔ کیونکہ تقویٰ کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں تھیں، ایک شیطان تھا اور ایک نفس تھا۔ تو شیطان کا علاج تو اللہ نے کر دیا کہ یہ تمہارے بس میں نہیں، میں جانوں، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں دیا ہے کہ بڑا کتا ہے، اس کتے کو تم نہیں سنبھال سکتے، میرے حوالے کرو، اعوذ باللہ پڑھ لو، میں خود اس کو بھگا دوں گا۔ اور اس کا علاج کیا کیا؟ نفس کا علاج لعلکم روزے کے ساتھ کر دیا۔ انسان بھوکا، شام سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، انسان کا دل نہیں چاہتا گناہ کرے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو آنکھ کا پیڑ بھرا رہتا ہے، آنکھ نہیں کچھ دیکھنا چاہتی، کان کا پیڑ بھی بھرا رہتا ہے اور کچھ سننا نہیں چاہتا، زبان کا پیڑ بھی بھرا، کوئی بولنا نہیں چاہتا، ہاتھ پاؤں کے پیڑ بھی بھرے رہتے ہیں۔ اور جب یہ بھرتا ہے تو یہ بھوکے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کہتے مجھے دکھاؤ، کان کہتے مجھے سناؤ، زبان کہتے مجھے بلواؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باطنی مقصد کو بیان کیا، لعلکم تتقون، کی روزہ مثل فرض کیا ہے تاکہ تم تقویٰ آ جائے۔ اب انسان رمضان کے باوجود بھی گناہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کیوں گناہ کر رہے ہیں رمضان کے باوجود؟ یہ کون پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آہستہ پڑھو، جب بعد مجلس کے بعد پڑھا کرو، ان کو پابندی لگاؤ۔ پھر بھی انسان جو ہے نا وہ گناہ کر رہا ہے، رمضان کے باوجود بھی گناہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ جی شیطان تو بند ہے، پھر کیوں گناہ ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نفس کی بیٹری جو چارج کی تھی شیطان نے، اب وہ کام دکھاتی، جب لائٹ چلی جاتی ہے نا تو بیٹری چارجنگ بیٹری جل پڑتی ہے، اس کی چارجنگ ختم کرو، اس کی چارجنگ ختم ہو۔ چارجنگ کیسے ختم ہوگی؟ صحیح طریقے پر روزہ رکھو۔ صحیح اگر روزہ رکھا جائے اور رات کو تراویح پڑھی جائے اور دن کو صحیح روزہ رکھا جائے، جس طرح روزے کا حق ہے، روزہ نام صرف منہ کے یعنی پیٹ کے منہ کے بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے،
روزہ ہر عضو کا ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ اس کو گناہ سے بچاؤ، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. جب اللہ نے حلال چیز کو حرام کر دیا اور آپ اس پر عمل کر رہے ہو کہ کھانا پینا حلال تھا، اس کو تم اپنے اوپر حرام، جو مستقل حرام ہے، تو اس کو کیسے اپنے اوپر حلال کرتے ہو؟ اس کو کیسے تم اس مبارک مہینے میں انجام دیتے ہو؟ صحیح طریقے پر روزہ رکھو تو اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ کیسے نہیں آئے گا؟ وہ بیٹری کی چارجنگ ختم ہو جائے گی، ایک دن میں ہی چارجنگ ختم ہو جائے گی. جب چارجنگ ختم ہو جائے گی تو شیطان تو ہے نہیں، تو آپ کا پورا مہینہ تقوی کے ساتھ گزرے گا. اس کی چارجنگ ختم نہیں کرتے تو وہ گناہ پہ گناہ کرایا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ 11 مہینے شیطان نے محنت کی ہے نفس پر. اب اس کو بھگانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا، چارجنگ ختم کرنے کے لیے. طریقے سے روزہ ہو، ہمت کے ساتھ انسان کوشش کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. اور بہت آسان ہے، یعنی رمضان میں گناہ کا چھوڑنا سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ کوئی اسباب ہی نہیں ہے گناہ کے. جب اسباب ہی نہیں ہے تو آپ جلدی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے رمضان کے بارے میں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. اللہ نے پردے اٹھا دیے، اس لیے آواز لگتی ہے روزانہ، اوپر سے آواز لگتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طلب کرنے والے آگے بڑھ، تیرا موسم ہے. یا باغی شر اقصر، اے شر کی طلب کرنے والے پیچھے ہو جا، یہ تیرا کام نہیں ہے، اب یہ تیرا سیزن نہیں ہے. یہ موسم بہار ہے ایمان والے کے لیے، یہ موسم بہار ہے، موسم خزاں نہیں ہے. یا باغی الخیر اقبل، یا باغی شر اقصر، آواز لگتی ہے روزانہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آواز آتی ہے. تو لہذا اس زمانے میں تقوی کا حاصل کرنا، اختیار کرنا بہت آسان ہے. تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. انسان آنکھ کے گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو، زبان کے گناہوں سے بچائے، چھوڑ دے. 1 مہینے کے لیے موبائل کو چھوڑ دے، بس ضروری بات چیت کے لیے رکھے، بس ورنہ چھوڑ دے اس کو. پوسٹیں پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں. یہ منقش سانپ ہے، یہ ایسا سانپ ہے یہ موبائل فون جو منقش، یعنی جس کے وہ نقش و نگار بنے ہوئے. بعض سانپ کو نقش و نگار ہوتے ہیں، ہم نے افریقہ میں دیکھا، نقش و نگار خوبصورت، اور ایسے لگتا ہے شاید یہ درخت کا کوئی پھول ہے، کچھ ہاتھ لگاتے تو ڈستا ہے، پھر وہ ڈستا بھی ایسا ہے کہ پانی بھی آدمی نہیں مانگ سکتا، ایسے مارتا ہے. یہ بھی منقش سانپ ہے. چھوڑ دو 1 مہینے کے لیے، کیا فرق، دوستوں سے کہہ دو بھائی ہم 1 مہینے کے لیے رابطہ کم کرو ہم سے. ہم یہ 1 مہینہ تو خدا سے رابطے کا مہینہ ہے، ایک طرف اللہ کا رابطے کا مہینہ اور ایک مخلوق کے. سارا 11 مہینے تو کرتے رہے، کھچ کھچ کرنے سے 11 مہینے کیا ملا ہمیں سوائے دل کے سیاہ ہونے کی اور بدبختیوں کے؟ ہمیں کچھ ملا ہے؟ کوئی بتائے گناہ میں، گناہ کرنے والے کو پوچھو اس کو کیا ملا ہے؟ بے چینیاں، اور یعنی یہ اس سائے کی طرح ہے گناہ. یہ قرآن نے کہا ذل من یحموم، قیامت کے دن 2 سائے ہوں گے، ایک اللہ کی رحمت اور عرش کا سایہ ہوگا، اور ایک جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا. وہ بھی سایہ ہوگا، ایسے جب دھواں پھیل جائے گا تو سایہ ہوگا، لیکن جب اس کے نیچے جائیں گے جہنمیوں کے اوپر وہ سایہ ہو رہا گا، کیا ہوگا کہ تم ہاتھ منہ سب کالے ہو جائیں گے، مسودہ، کالے منہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر سے راکھ گر رہی ہوگی، اور بے چینی، اور آگ سے پہلے آگ ان کو لگ جائے گی، ایسے ان کو محسوس ہوگا. کیونکہ وہ ذل من یحموم، وہ سایہ تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ سایہ کس کا ہے؟ جہنم کی آگ کا سایہ، دھوئیں کا سایہ. تو دھوئیں کا سایہ کبھی مفید ہوتا ہے؟ نیچے سے کوئی گزر بھی جائے تو کالا سیاہ ہو جاتا ہے. وہ قرآن نے کہا کالے سیاہ ہو جائیں گے. یہ بھی ایسی چیزیں جس میں ہم چین پانے کی کوشش کرتے ہیں. گناہ میں انسان چین ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس میں چین مل جائے گا. جہنم میں ڈھونڈتا ہے، جنت کی خوابگاہیں کبھی بھی ملنے والی نہیں. اس لیے سے 1 مہینے میں اللہ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ اور زندگی میں پھر مل گیا. یہ آسان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے میں رمضان مل جائے، اور میں جب دے دیا تو نقدری شروع کر دو. آپ وہ دیکھو حدیث آپ نے نہیں سنی،
تبلیغی جماعت کے نصاب میں حدیث صحیح حدیث ہے، ایک صحابی دو دوست تھے، ایک شہید ہو گیا اور ایک سال کے بعد فوت ہوا، تو صحابہ نے کہا کہ وہ دوست پہلا دوست اچھا مقام لے گیا، شہید ہو گیا، اور یہ دیکھو بستر پر فوت ہوا۔ تو رسول نے فرمایا اس نے 1 سال کے روزے رکھے زیادہ، 1 سال نمازیں زیادہ پڑھی، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ کو زندگی میں ایک اور رمضان مل جائے، پھر ایک اور رمضان مل جائے، پھر ایک اور رمضان مل جائے۔ اس لیے رمضان مانگا نا کہ رمضان میں زندہ ہے تو تب بھی فائدے میں، مر گیا تب بھی فائدے میں، مر گیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں، زندہ ہے تو بخشش جو رمضان سے ہی گزارتے ہیں تو عید والے دن بخشش کا پروانہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، بچنے کے لیے، تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے ہم نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔